السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حروف تہجی: الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خو، دال، ذال، رو، زا، سین، شین۔ آج ہم نے شین کے بارے میں پڑھنا ہے۔ شین کے لیے زبان کا بیچ جب تالو کے بیچ سے لگے۔ شین زبان کا بیچ جب تالو کے بیچ سے لگے تو اس سے جو ساؤنڈ نکلتا ہے اسے شین۔ شین، جیم، یا، ان تینوں کا مخرج ایک۔ شین، جیم، جیم ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ شین، جیم، یا، ان تینوں کا مخرج ایک ہے، تو یہ یاد رکھیے گا۔ شین کو بھی ہر حالت میں باریک پڑھا جائے گا، چاہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اور اس کے اوپر قلقلہ بھی نہیں ہے، اور صرف ایسے شی کی آواز نکلنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ داوود، وو پڑھیں گے، او نہیں پڑھیں گے۔ داوود وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ
علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. اللہ اکبر. یہاں پہ سجدہ کر لیجئے گا. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون.
اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله. سورۃ النمل آیت نمبر 15. واو اور لا البتہ قد بے شک آتینا ہم نے دیا داود کو واو اور سلیمانہ سلیمان کو علم واو اور قالا ان دونوں نے کہا قالا ایک کے لیے واحد کے لیے قالا تثنیہ ہے دو کے لیے ان دونوں نے کہا الحمد کل شکر کل تعریف للہ اللہ کے لیے الذی وہ جو جس نے فضل فضیلت دی فضل یفضل تفضیل باب تفعیل ہے فضل واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف اس نے فضیلت دی اس نے چن لیا نہ ہم کو علا پر کثیرن اکثر بہت سے لوگوں پر من سے عبادہ اس کے بندے المؤمنین ایمان والے مؤمن کی جمع واو اور وارث ہوا سلیمان داود کا. اب دیکھیں جملے دو طرح کے ہیں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. تو جملہ فعلیہ میں پہلے فعل آتا ہے پھر فاعل اور پھر مفعول. تو وارثہ فعل ہو گیا سلیمانو فاعل پہ ہمیشہ پیش آئے گی تو کون وارث ہوا سلیمان وارث ہوئے داود کے تو وارثہ فعل ہے سلیمانو فاعل اس پہ پیش ہے اور داود کے وارث ہوئے تو داود مفعول ہے تو داودا پہ زبر ہے. واو اور قال اس نے کہا یا ایھا الناس اے لوگو علمنا ہم سکھائے گئے. اب علم یعلم تعلیم باب تفعیل ہے علمنا جمع متکلم فعل ماضی مجہول علمنا ہم سکھائے گئے. منطق نطق کو کہتے ہیں بولنا اور منطق بولی کو کہتے ہیں سپیچ کو. الطیری پرندوں کی تو منطق الطیر یہ مضاف مضاف الیہ ہے. واو اور اوتینا ہم دیے گئے من سے کلی ہر شئی چیز ان بے شک ہذا یہ البتہ ہوا وہ الفضل المبین فضل کھلا واضح ہے. اب الفضل المبین یہ مرکب توصیفی ہے. دونوں کا انالیسس کریں دونوں حالت رفع میں ہیں واحد ہیں دونوں مذکر ہیں اور دونوں
معرفہ ہیں، الفضل المبین۔ تو ایک بار پھر اس کو دیکھتے ہیں۔ تام کا معنی ہے مکمل۔ کم از کم دو ایسے الفاظ کا مرکب جس کا مفہوم مکمل ہو اسے مرکب تام کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام جملہ ہے اور جملے کا ترجمہ کرتے وقت ہے، ہیں یا ہوں سے کیا جاتا ہے۔ تو مرکب تام جملہ یعنی کمپلیٹ سینٹنس۔ پھر جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو اور جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہو۔ جملہ اسمیہ کا ایک جز مبتدا اور دوسرا خبر کہلاتا ہے۔ تو جملہ اسمیہ ہم نے اس کے کچھ قواعد سمجھ لیے۔ اب الفضل مبین، فضل واضح ہے۔ الفضل المبین یہ مرکب توصیفی ہے، نامکمل جملہ، کھلا فضل یا واضح فضل۔ تو ہمیں بات سمجھ نہیں آئی۔ اس کو جب ہم جملہ اسمیہ میں کنورٹ کریں گے تو الفضل پہلے کو ہم معرفہ رہنے دیں گے اور دوسرے کو ہم نکرہ بنا دیں گے۔ الفضل مبین، واضح فضل ہے۔ اس کو اگر ہم منفی بنائیں گے تو ہم کہیں گے لیس الفضل مبینا، فضل واضح نہیں ہے، یا پھر لیس الفضل بمبین، دونوں طریقوں سے آ سکتا ہے۔ اب آج ہم دیکھیں گے کہ جملے میں اگر تاکید کا مفہوم پیدا کرنا ہو، اگر ہم یہ کہیں کہ یقیناً واضح فضل ہے تو اس کے لیے ہم انا کا اضافہ کریں گے۔ جب کسی جملے پر انا داخل ہوتا ہے تو وہ معنوی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اعرابی تبدیلی بھی لاتا ہے، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ کسی جملے پر انا داخل ہونے کی وجہ سے اس کا مبتدا حالت نصب میں آ جاتا ہے، جبکہ خبر اپنی اصلی حالت یعنی حالت رفع میں ہی رہے گی۔ اب ہم کہیں گے کہ واضح، یقیناً فضل واضح ہے، تو ہم کہیں گے ان الفضل مبین، ان الفضل مبین۔ جس جملے پر انا داخل ہوتا ہے تو اس کے مبتدا کو انا کا اسم اور خبر کو انا کی خبر کہتے ہیں۔ تو اس چیز کو یاد رکھیے گا، یقیناً واضح فضل ہے، یقیناً فضل واضح ہے۔ تو اس کو ہم اگر تاکید کے طور پہ لانا چاہیں گے تو ان الفضل، انا کے ساتھ اب الفضل، اس کو ہم حالت نصبی میں لے آئیں گے، ہم اس پہ زبر لائیں گے اور دوسرے کو مبین، یقیناً فضل واضح ہے۔ اگر کسی جملے کو سوالیہ بنانا ہو تو اس کے شروع میں یا ہل دونوں کا مطلب کیا ہے، اور انہیں حروف استفہام کہتے ہیں۔ جب کسی جملے پر یا ہل داخل ہوتا ہے تو وہ صرف معنوی تبدیلی لاتے ہیں، اعرابی تبدیلی نہیں لاتے۔ مثلا ہم کہیں کہ حل الفضل مبین، کیا فضل واضح ہے؟ تو یہ اب کیا ہوگا، سوالیہ جملہ بن جائے گا۔ تو انشاءاللہ آگے ہم مزید اس کی وضاحت کریں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ واو اور حشیرہ جمع کیے گئے، فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب، اور اکٹھے کیے گئے، جمع کیے گئے، گیدرڈ، لی واسطے سلیمان، سلیمان کے۔ یہ لام حرف جر ہے تو ہونا چاہیے تھا لی سلیمانی، لیکن سلیمان یہ غیر منصرف ہے
یہ زیر کو قبول نہیں کرتا، حالانکہ یہ حالت جری میں ہے اور حالت جری میں اس پہ ہم زبر لائیں گے کیونکہ غیر منصرف پہ زیر نہیں آتی۔ لی سلیمانہ سلیمان کے لیے، جنودہ جند کی جمع جنود، لشکر ہو اس کے، من سے، الجنی جن، واؤ اور الانسی انسان، واؤ اور الطیری پرندے، فا پس ہم وہ یوزعون ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ واؤ زائن اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہے باز رکھنا، روک رکھنا۔ توزیعی کہتے ہیں تقسیم کرنا۔ وضع الجیش کہتے ہیں کہ لشکر کو صفوں اور گروہوں میں ترتیب دینا۔ یوزعون مضارع مجہول ہے، جمع مذکر غائب۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اتو وہ آئے، علا پر، وادی وادی، النملی چیونٹیوں کی، قالت واحد مؤنث غائب، فعل ماضی معروف، قولا کی مؤنث، قالت اس نے کہا، کس نے، نملتن ایک چیونٹی نے، تو نملہ یہ مؤنث ہے تو اس لیے قالت آیا۔ ایک چیونٹی نے کہا، یا ایہا النمل اے چیونٹیو، ادخلو ادخل ادخلا ادخلو، فعل امر جمع مذکر حاضر، دخل یدخل باب ناصر ینصر، دخل یدخل داخل، دخل یدخل مدخول، ادخل لا تدخل، ادخلو فعل امر تم داخل ہو جاؤ، مساکن مسکن کی جمع، مساکن گھر، کم تمہارے، اپنے گھروں میں، لا نہیں، یحطمن ہرگز کچل ڈالے، حاطمیم اس کا روٹ ہے، حطم کسی چیز کو توڑنا پھر ریزہ ریزہ کر دینا اور روندنا، جیسے قرآن پاک میں ہے کہ ثم یجعلہ حطاما، تو لا یحطمن یہ نون جس کے اوپر شد ہو تو ہرگز کے لیے آتی ہے، ہرگز کچل نہ ڈالے، کم تم کو، سلیمانو سلیمان، واؤ اور جنودہ اس کے لشکر مرکب اضافی، واؤ اور ہم وہ، لا نہیں، یشعرون شعور رکھتے، لا یشعرون فعل مضارع منفی ہو گیا، جمع مذکر غائب۔ فا پس تبسم مسکرایا، ضاحکن اس میں فاعل، ضاحک ہنسنے والا، ہنستا ہوا، من سے، قولہا اس کی بات، واؤ اور قال اس نے کہا، ربی اے میرے رب، اوزعی ضبط میں رکھ، واؤ زائن اس کا روٹ ہو گیا، وضعن روک رکھنا، تھام رکھنا، اوزع اوزعن و ایزاعن کسی چیز پر جما دینا اور الہام کرنا، اوزع اللہ فلانا اللہ نے فلاں کو شکر گزاری کا الہام کیا، تو اوزعنی مجھے جما دے، مجھے توفیق دے، میری قسمت میں کر، ان کے، اشکرا، ان لن کئی اذن مضارع کو زبر دیتے ہیں، ان اشکرا کہ میں شکر کروں، نعمتا کا تیری نعمت، اللتی وہ جو، انعمتا تو نے انعام کی، علیہ مجھ پر، واؤ اور علا پر، والدیہ میرے والدین کے، واؤ اور ان کے، اعمالا میں عمل کروں، صالحا نیک، تردا تو راضی ہو، اس سے، واؤ اور ادخل داخل کر، نی مجھ کو، ادخلا یدخل ادخال باب افعال اور ادخل فعل امر، بی ساتھ، رحمتی کا تیری رحمت، فی میں، عبادی کا تیرے بندے، الصالحین صالح،
واو اور تفقد اس نے جائزہ لیا، فا قاف دال اس کا روٹ ہو گیا، تفقد اس نے جائزہ لیا، کسی چیز کی تلاش میں مصروف ہونا، جائزہ لینا، الطیرہ پرندوں کا، تو فقد یفقد باب ضرب یضرب گم کرنا یا کھو دینا، اگر باب تفاعل میں ہوگا تفقد تفاعل جیسے یہاں پہ ہے تو گم شدہ چیز کی تلاش کرنا، تفقد یتفقد تفقد یہ باب تفاعل ہے۔ الطیرہ پرندوں کا، یہ اس میں جمع ہے الطیر اور اس کا واحد طائر ہے۔ فقالا تو اس نے کہا، ما کیا، لی میرے لیے، لا نہیں، اروا میں دیکھتا، الہدہد ہدہد کو، ام یا کانا ہے، من سے، الغائبین غائب ہونے والوں میں سے، غائب کی جمع غائبین، اس میں فاعل ہے۔ لو عذبن البتہ میں ضرور سزا دوں گا، وعذب واحد متکلم فعل مضارع معروف، اور لو عذبن لام تاکید با نون ثقیلہ، نون کے اوپر شد ثقیل، تو لا اس سے پہلے لے کر آتے ہیں ضرور کے لیے، یقیناً تاکید کے لیے، میں ضرور سزا دوں گا ہوں اس کو، عذاباً شدیداً سخت سزا۔ اب عذاباً شدیداً یہ مرکب توصیفی ہو گیا، سخت عذاب۔ اس کو ذرا جملہ اسمیہ میں لے کر آتے ہیں۔ جملہ اسمیہ بنانے کے لیے ہمیں اس پہ پیش لانا ہوگی، حالت رفع میں اس کو لے کر آئیں گے اور پہلے کو معرفہ اور دوسرے کو نکرہ بنائیں گے۔ العذاب شدید، عذاب سخت ہے۔ اگر ہم کہیں گے کہ عذاب سخت نہیں ہے تو ہم کہیں گے لیس العذاب شدیداً یا لیس العذاب بشدید، اور اگر ہم کہیں گے کہ یقیناً عذاب سخت ہے تو ہم کہیں گے ان العذاب شدید۔ اگر ہم اس کو سوالیہ بنائیں گے کہ کیا عذاب سخت ہے تو ہم کہیں گے حل العذاب شدید، حل العذاب شدید، کیا عذاب سخت ہے۔ او یا لأذبحن البتہ میں ضرور ذبح کروں گا ہوں اس کو، او یا لیأتینی وہ ضرور لائے میرے پاس، سلطان دلیل، حجت، سند، برہان، قوت اور حکومت کو سلطان کہتے ہیں، مبین واضح ہے۔ پس مکث وہ ٹھہرا، مکث کہتے ہیں انتظار میں ٹھہرنا، مکث وہ ٹھہرا، غیر نہ، بعید دور، یعنی زیادہ دیر نہ ٹھہرا۔ پس قال اس نے کہا، احطت میں نے معلوم کیا، میں نے احاطے میں لیا، بی ساتھ، ما جو، لم تحط تم نے احاطے میں نہیں کیا، تم معلوم نہ کر سکے، بھی اس کو، احاطہ یحیط احاطہ، احطت واحد متکلم فعل ماضی معروف، اور لم تحط یہ مضارع مجزوم نفی جہت پلم ہے۔ واو اور جئتو میں لایا آپ کے پاس، من سے، سبا سبا سے، یمن کا شہر سبا، نبا خبر، یقین یقینی، انی بے شک میں، وجدت میں نے پایا، واحد متکلم فعل ماضی معروف، وجد یجد باب ضرب یضرب، امرأتن ایک عورت کو، تملیکو وہ مالک ہے، وہ حکومت کرتی ہے،
مالک یملکو باب ضرب یضربو، واحد مؤنث غائب فعل مضارع معروف، وہ حکومت کرتی ہے ہم ان پر، واو اور اوتیت وہ دی گئی، من سے کلی ہر شیئن چیز، واو اور لہا اس کے لیے، اس عورت کے لیے، عرشن عظیم، عرش عظیم ہے، عرش بڑا ہے، تخت بڑا ہے، تو عرشن عظیم مرکب توصیفی ہو گیا، بڑا عرش بڑا تخت۔ اس کو ہم جملہ اسمیہ بنانا چاہیں تو پہلے کو ہم معرفہ بنائیں گے کہ العرش عظیم، تخت بڑا ہے۔ اگر ہم کہیں گے تخت بڑا نہیں ہے تو ہم کہیں گے لیس العرش عظیما یا لیس العرش بعظیم، اور اگر ہم کہیں کہ یقیناً تخت بڑا ہے تو ہم ان العرش عظیم۔ اس کو سوالیہ جملہ بنانا چاہیں تو ہم کہیں گے حل العرش عظیم، کیا تخت بڑا ہے؟ وجدت میں نے پایا، ہاں اس کو، واو اور قومہا اس کی قوم کو، یسجدون سجد یسجدو، یسجدون جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، اس کا ٹیبل دیکھتے ہیں، سجد یسجدو ساجدن، سجد یسجد مسجود، اسجد لا تسجد۔ للشمسی سورج کے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، واو اور زینا سجا دیے، خوبصورت بنا دیے، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، شیطان فاعل ہے اس پہ پیش ہے، اعمالہم اعمال مفعول ہے اس پہ زبر ہے، ہم ان کے، فا پس صد روک دیا، صد یسدو، ناصر ینصرو روک دیا ہم ان کو، ان سے السبیل راستہ، فا پس ہم وہ لا نہیں، یہتدون ہدایت پاتے، اللہ ان اور لا ہے، یہ کہ نہ، یسجدو وہ سجدہ کریں، وہ سجدہ کرتے، للہ اللہ کے لیے، الذی وہ جو، یخرج نکالتا ہے، الخبأ چھپی ہوئی، خبأ خب ان کسی چیز کا مخفی اور پوشیدہ ذخیرہ، خبأ کہتے ہیں کسی چیز کا چھپا ہوا اور پوشیدہ ذخیرہ، تو خبأ یہ مخبو ان کے معنی میں ہے، چھپی ہوئی پوشیدہ چیزیں، فی میں، السماواتی آسمانوں، والارضی اور زمین، ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما جو تخفون تم چھپاتے ہو، وما اور جو تعلنون تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ اللہ، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا مگر ہوا وہ، رب رب العرش العظیم بڑے عرش کا رب، رب العرش العظیم۔ اب العرش العظیم پھر سے مرکب توصیفی ہو گیا۔ قال اس نے کہا، سأن قریب، ننظرو جمع متکلم فعل مضارع معروف، اور سا لگنے سے یہ مستقبل کے معنی میں آ گیا، ان قریب ہم دیکھیں گے، کیا صدقت تو نے سچ کہا، واحد مذکر حاضر فعل ماضی معروف، ام یا کنتا ہے تو، من سے الکاذبین کاذب کی جمع، اذهب یہ فعل امر ہو گیا، ذهب یذهب ذاہب، اذهب فعل امر واحد مذکر حاضر، اذهب جاؤ، بی کا صلہ لگنے سے اس کا مطلب ہوگا لے جاؤ، کتابی میرا خط، میرا لیٹر، حاذا یہ، فا پس القی ڈال دو ہی اس کو، الیہم ان کی طرف، ثم پھر تول مڑ جانا، اب تول اس کا مطلب ہے تولا یا تولی، تولیون اس کا مصدر ہو گیا، تولیون کا مطلب کسی سے دوستی رکھنا، والی اور حاکم ہونا،
جیسے قرآن پاک میں ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، جو ان سے دوستی رکھے گا فَإِنَّهُ مِنْهُم، یا وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُم، جس نے اٹھایا بڑی بات کو، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر اس کے ساتھ ان لگ جائے، یہ ان کا صلہ جو ہے تولا کے ساتھ ان کا، تو اس کا مطلب ہوگا منہ پھیرنا، نزدیکی چھوڑنا، وہاں سے ٹل جانا، توجہ نہ کرنا، حکم نہ ماننا، تو ان کے صلے سے اس کا مطلب فرق ہو گیا۔ عنہم ان سے، پس انظر تو دیکھ، ماذا کیا، یرجعون، رجع یرجعو، ضرب یضربو، رجع و رجوع مصدر ہے اس کا، باب ضرب یضربو، تو یرجعون جواب دینا، لوٹانا، جیسے ہے کہ ماذا یرد بعضهم علی بعض من القول، کہ وہ ایک دوسرے سے کیا بات چیت کرتے ہیں، تو یہاں پہ جواب دینا، لوٹانا، ری ایکشن ہونا۔ جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف۔ قالت، اس نے کہا، یا ایھا الملأ، اے سردارو، اے دربار والو، انی بے شک میں، القیہ ڈالا گیا میری طرف، الیہ میری طرف، القیہ ڈالا گیا، الیہ میری طرف، کتاب ایک خط، کریم باعزت۔ کریم صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس کی جمع کرام آتا ہے، عزت والا، عمدہ، بڑا، تو کتاب کریم باعزت خط، پھر یہ مرکب توصیفی ہو گیا۔ اب اس کو ہم جملہ اسمیہ میں لے کر آئیں تو ہم کہیں گے الکتاب کریم، خط باعزت ہے۔ انہو بے شک وہ، من سلیمانہ سلیمان کی طرف سے ہے، و انہو اور بے شک وہ، بھی ساتھ اسم نام، اللہ اللہ کا، الرحمن جو رحمان ہے، الرحیم رحیم ہے، ان اور لا اللہ کے نا، تعلو تم سرکشی کرو، تم بڑائی مت کرو، علوون اس کا مصدر ہے، تم تکبر مت کرو، تم سرکشی مت کرو، علیہ مجھ پر، واؤ اور اتو تم آؤ، نی میرے پاس، مسلمین مسلمان بن کر، فرما بردار ہو کر، مسلم کی جمع مسلمین۔ سورۃ النمل آیت نمبر 15۔ اب اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر کر لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا تھا۔ تو علم بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی علم کی دولت سے شکر گزاری آتی ہے۔ حضرت داؤد کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت سلیمان تھے۔ ان کا زمانہ 965 قبل مسیح ہے، 965 BC۔ حضرت سلیمان نے 40 سال حکومت کی، یہ نبی پلس بادشاہ تھے۔ یہ خوبصورت کمبینیشن تھا، بابرکت تھا، ان کا دور حکومت بہترین تھا، زمین سے زیادہ زمین پر رہنے والوں پر ان کا اختیار تھا، ملٹی ڈائمینشن ان کی حکومت تھی، انسانوں، جنوں، پرندوں اور ہوا پہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے 6 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، بکریاں چراتے، مضبوط جسم تھا اور قد زیادہ بڑا نہ تھا، ماہر تیر انداز تھے، نشانہ بازی میں ماہر تھے، طالوت کے لشکر میں سپاہی تھے، کہ قرآن پاک میں ہم نے پڑھا کہ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، انہوں نے جالوت کو مار دیا تو طالوت بادشاہ نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا، تو بادشاہت ان میں منتقل ہو گئی۔ حضرت داؤد کے 19 بیٹے تھے اور سلیمان سب سے چھوٹے تھے۔
حضرت سلیمان انہوں نے بڑی فوج کے ساتھ بحری بیڑا بھی تیار کیا، پرندوں کی تربیت کرتے، وہ ان کے لیے سراغ رسانی کا کام کرتے تھے۔ ان کی ایئر فورس تھی، یہ بڑی بحری اور فضائی فوج کے مالک تھے، اور ان کے پاس ناقابل تسخیر طاقت تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو علم دیا۔ تو یاد رکھیے دونوں علوم ضروری ہیں۔ اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو اب سائنسی علوم سے محروم ہے تو وہ قرآن پاک کو اپلائی نہیں کر سکتا۔ دین کیسے نافذ ہوگا، معاشرے سے کیسے انٹریکٹ کرنا ہوگا، اس کو کیسے پریکٹیکل بنانا ہوگا، جتنا انسان علم اور سائنس میں ترقی کرے گا تو اسلام کو امپلیمنٹ کرنا آسان ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کہ ایک طرف حزب الشیطان فرعون ہے جس نے اپنی بادشاہت سے جہنم کو ارن کیا، جہنم کو کمایا، اور حضرت داؤد اور سلیمان نے اسی علم کے ذریعے اپنی جنت کو کمایا، اپنا کمال نہ سمجھا۔ وقالا، اور ان دونوں نے کہا، شکر کیا کہ اس نعمت سے شکر کیسے کیا کہ سب سے پہلے زبان پہ ترانہ حمد جاری ہوا اور کہا الحمدللہ الذی، کل شکر کل تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، الذی فضلنا، اسی اللہ نے ہمیں چنا، اس نے ہمیں فضیلت دی، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، بہت سے مومن بندوں پر۔ تو سب سے پہلی چیز کہ اپنا کمال نہیں سمجھا۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو امتحان کے لیے بھیجا، تو اللہ دونوں طریقوں سے امتحان لیتے ہیں، لے کر بھی اور دے کر بھی۔ تو جسے عطا کیا اس نے اپنا کمال نہ سمجھا اور کہا کہ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، تو اپنے لیے جنت کمانے کا اس مال کو، اس بادشاہت کو، اس اقتدار کو، اس اختیار کو ذریعہ بنا لیا۔ تو صراط مستقیم کا سفر، قرآن پاک کا سفر الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، اور جب انسان جنت میں پہنچے گا تو سانس کے ذریعے الحمدللہ الحمدللہ کا الہام ہوگا، تو اس کی سانسیں الحمدللہ کے ساتھ چلیں گی۔ تو اللہ ہم سب کو الحمدللہ دنیا میں بھی ہم پڑھتے رہیں ہر نعمت کے ساتھ، اور جنت میں بھی یہی ترانہ حمد ہماری زبانوں پہ جاری ہو۔ وَوَارِثَ سُلَیْمَانُ داود، اور سلیمان حضرت داؤد کے وارث ہوئے۔ وقالا، اور کہا، یا ایہا الناس، اے لوگو، علمنا، ہم سکھائے گئے، اللہ نے ہمیں سکھایا، منطق الطیر، پرندوں کی بولی، وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَیْءٍ، اور ہمیں اللہ کی طرف سے ہر چیز عطا کی گئی، علم، نبوت، حکمت، مال، جنات، انسانوں، پرندوں اور حیوانوں کی تسخیر، یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، یقیناً یہ اللہ کا بہت واضح فضل ہے۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، اور سلیمان کے لیے ان کے لشکر انسانوں اور جنوں کے جمع کیے گئے، یہ عظیم الشان لشکر تھے۔ فہم یوزعون، اس طرح کہ انہیں جماعتوں میں منظم کیا جاتا تھا، ہر قسم کے، ہر طرح کے، ہر جنس کے لشکر کی الگ الگ جماعتیں ہوتی، ان کو بنا کر ہر طرح سے منظم کیا جاتا۔ حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، حتیٰ کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر آئے، قالت نملۃ، ایک چیونٹی نے کہا، یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم،
تم سب اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل کر رکھ دیں اور وہ جانتے بھی نہ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور حضرت سلیمان کی وفات کے درمیان 1700 سال کا فاصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کو ایسی عزت دی کہ اس چیونٹی کے نام پہ پوری ایک سورت رکھ دی۔ چیونٹیاں ذہین ترین مخلوق ہیں اور 6000 سے زائد ان کی قسمیں ہیں۔ یہ شہد کی مکھیوں کی طرح اکٹھی رہتی ہیں، ماحول بناتی ہیں۔ ان کی اوسط عمر 7 سے 15 سال ہوتی ہے۔ یہ بڑے فاصلے طے کرتی ہیں، بیکار نہیں بیٹھتی۔ ہر چیونٹی اپنا گھر تعمیر کرتی ہے آب و ہوا کے مطابق۔ ان کی نظر انتہائی تیز ہوتی ہے، جبڑے مضبوط ہوتے ہیں اور وزن سے کئی گنا زیادہ منہ سے تھام لیتی ہیں۔ حضرت سلیمان کے بارے میں ہے کہ ایک دن وہ نماز استسقاء کے لیے نکلے تو ایک چیونٹی دعا کر رہی تھی، لیٹ کر پاؤں اٹھا کر کہ اللہ کھانے کو دے یا مار ڈال۔ تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ لوگوں اپنے گھروں میں چلے جاؤ، تمہارا کام ہو گیا۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، تو وہ مسکرا کر ہنس دیے اس کی اس بات پر، یعنی دل سے خوش ہو کر مسکرائے۔ وقال، اور کہا، ربی اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق دے۔ پھر حمد کا ترانہ ان کی زبان پہ جاری ہو گیا، ان اشکر نعمتک التی، کہ میں تیرے اس احسان کا شکر کروں، التی انعمت علی، جو تو نے مجھ پر انعام کیا، وعلی والدی، اور میرے والدین پر، وان اعمل صالحا، اور یہ کہ میں نیک کام کروں، ترضاہ، جس سے تو راضی ہو، جو تیری نظروں میں جچ جائے۔ ایسا کام جس کو صحیح میں چینلائز کر سکوں۔ ہر موقع پہ طرز عمل کیا ہے کہ وہ شکر گزار ہیں، سراپا تشکر ہیں۔ اور فرمایا کہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور تو مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے، داخل کر دے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا، پرندوں کی خبرگیری کی، ان کی نگہبانی کی۔ فقال ما لی، تو فرمانے لگے کیا وجہ ہے، لا اری الہدہد، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ ام کان من الغائبین، کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے۔ ہدہد کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو بھانپ لیتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایسے سکینرز ہیں۔ پانی کی ضرورت ہوئی، ہدہد سے کام پڑا تو حاضری لی، اور جس علاقے کی آپ نشاندہی کرتے، جنات کو حکم دیتے، تو ہدہد اس کی نشاندہی کرتا اور وہاں سے جنات پانی نکالا کرتے تھے۔ کسی نے کہا قف یا وقاف، کیف یری الہدہد باطن الارض وہو لا یری الفخ حین یقع فیہ، جاننے والو اس حقیقت کو پہچانو کہ ہدہد زمین کی گہرائی کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، مگر جال اس کی نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے جس میں وہ پھنس جاتا ہے۔ تو کہا کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے، لو عذبنہ عذابا شدیدا، یقیناً میں اس سے بہت سخت سزا دوں گا، او لأذبحنہ، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، او لیأتینی بسلطان مبین، یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے۔ تو حضرت سلیمان کو بھی حضرت یوسف کی طرح غیر معمولی اختیار دیے گئے، اور ذمہ داری بہت بڑی امانت ہے جس کو ادا کرنا ہے۔
کہا امیر مشقت کے دروازے پر ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب نگہبان ہو اور تم سب سے تمہاری رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فرمایا کہ اذا فقدوا اعمالهم تفقدوا اعمالهم، جب مراد میں کامیابی نہیں ہوتی تو اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں۔ اللہ والے اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں کہ کیا قصور سرزد ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کی خبر رکھتے۔ حضرت عمر کے بارے میں ہے کہ وہ راتوں کو گشت کرتے تھے اور فرماتے کہ فرات کے کنارے بھیڑیے نے بکری کے بچے کو پھاڑ ڈالا تو روز محشر عمر سے سوال ہوگا۔ اسلامی حکومت کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کی نگرانی کرے۔ تو حضرت سلیمان بھی نگرانی کیا کرتے، ان کی اٹینڈنس لگاتے۔ فمکث غیر بعید، تو زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ہدہد پہنچ گیا۔ فقال، اس نے کہا، احطت بما لم تحط بہ، میں ایسی چیز کی خبر لایا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر نہیں۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں آپ کے پاس قوم سبا سے متعلق یقینی معلومات لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی اتنا علم دیا جتنا اللہ نے چاہا۔ تو یہ یمن کا شہر سبا تھا اور یہ قوم سبا بہت دولت مند تھے۔ بلقیس کی حکومت تھی ان پر۔ سبا کسی شخص کا نام تھا، قوم کا، شہر کا نام تھا۔ یہ یمن سے 3 دن کے فاصلے پر تھا۔ اور کہا کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے ایک عورت کو ان پر حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا تخت بہت عظیم الشان ہے۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا، میں نے اس کو اور اس کی قوم کو پایا، یسجدون للشمس من دون اللہ، کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے۔ وہ ظاہر پرست ہیں اور ان کا مقصد دولت کمانا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور اس شیطان نے انہیں صحیح راہ سے روک دیا ہے، وہ ہدایت سے دور ہیں۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اس وجہ سے وہ سیدھا راہ نہیں پاتے، ان کو صحیح راہ سمجھ نہیں آتی۔ پھر اس نے حیرت کا اظہار کیا کہ اَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ وہ سجدہ کیوں نہیں کرتے اس اللہ تعالیٰ کو جو کہ پوشیدہ چیزیں آسمان و زمین کی نکالتا ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو تم چھپاتے ہو، جو تم کنسیل کرتے ہو، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور جو تم ریویل کرتے ہو۔ تو کہا کہ وہ روشنی کی لہر سے 7 رنگ نکالتا ہے، نباتات کو نکالتا ہے، معدنیات کو نکالتا ہے، گیسز کو نکالتا ہے، زمین کے مخفی خزانے نکالتا ہے، اور دلوں کے خیالات ظاہر کرتا ہے۔ دلوں کے خیالات وہ جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم، وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو مالک ہے بہت بڑے عرش کا۔ قال، حضرت سلیمان نے فرمایا، سننظر، ان قریب ہم دیکھیں گے، اصدقت، کیا تو نے سچ کہا، ام کنت من الکاذبین، یا تم جھوٹے ہو۔ اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط لے جاؤ، فالقہ الیہم، اس خط کو ان کی طرف ڈال آؤ، ثم تول عنہم، پھر ان سے ہٹ کر کھڑے ہو جانا۔ تو یہ ادب اور تربیت سکھائی۔
فانظر پھر دیکھنا ماذا یرجعون کہ ان کا جواب کیا ہے، ان کا رد عمل کیا ہے، ان کا ریئیکشن کیا ہے۔ قالت اس ملکہ نے کہا، ملکہ بلقیس نے کہا، یا ایھا الملأ اے اہل دربار، انی القی الی کتاب کریم میری طرف ایک اہم خط بھیجا گیا ہے، انہ من سلیمان یہ خط حضرت سلیمان کی طرف سے ہے۔ تو یہ شاہی آداب اور معزز طریقہ کہ اس نے اپنے چیفز سے، اہل دربار سے کہا اور کہا کہ یہ اہم خط ہے، اس کا پیغام بہت اہم ہے، بڑا اعلیٰ ہے، اور اس نے کلام کی تعریف کی۔ اب فرعون اور بلقیس دونوں سورج کے پجاری تھے، دونوں بادشاہ تھے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کو ریجیکٹ کر دیا، ان کا مذاق اڑایا، اور بلقیس نے ہدہد کا پیغام قبول کر لیا۔ تو پیغمبر اللہ تعالیٰ کے ایمبیسیڈر ہوتے ہیں، نمائندہ ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خط لکھے، تو اس نے نصیحت کو تنقید نہ سمجھا۔ خط سفیر ہوتا ہے اور شخصیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو کہنے لگی کہ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اور اس کا آغاز اللہ کے نام سے ہے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا واحد مقام ہے کہ بسم اللہ سورت کے اندر اس کے متن میں شامل ہے۔ باقی جگہ سورتوں کو جدا کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا ہے۔ سب متفق ہیں کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر خط کا آغاز کریں۔ تو مختصر الفاظ میں سب کہہ ڈالا۔ مقولہ ہے کہ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین گفتگو وہ ہے جو کم ہو اور دلائل سے بھرپور ہو۔ اللہ تعالی علیہ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، وَأْتُونِي مسلمین اور میرے پاس فرما بردار ہو کر آؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم تیری فقیر، اللہ تیری گداگر بندیاں، اللہ تو ہی ہمارا حاجت روا مشکل کشا ہے۔ اللہ تیری بارگاہ میں ہم بڑا کشکول لے کر بیٹھے ہیں۔ اللہ تو رحمتوں کے در کھول دے، عنایتوں کے در کھول دے۔ اللہ شفا کا فیصلہ کر دے۔ اللہ ہر رحمت، ہر نعمت ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ اللہ ہماری نسلوں کے، امت مسلمہ کے مقدر میں لکھ دے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی برائیوں سے، مصیبتوں سے، غموں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، درد کی زندگی، آہوں کی زندگی، محرومی کی زندگی، اللہ بے عزتی کی زندگی سے، ذلتوں کی زندگی سے، اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے دوستوں کو، ہماری قرآن پاک کی کلاس کو، اللہ امت مسلمہ کو اللہ بچا دے۔ اللہ تعالیٰ اس وبا کو اللہ ختم کر دے، اللہ کن کہہ کر فیکون کر دے، اور اللہ ہم سب کو سعداء روحیں بنا دے۔ اللہ اشقیاء کی لسٹ سے ہٹا دے۔ اللہ دنیا کا سفر بھی اللہ نیکیوں اور خوشیوں کے ساتھ، صحت کے ساتھ آراستہ کر دے۔ ہم سب کو صراط مستقیم کا راہی بنا دے، اور اللہ آخرت کا سفر اور اللہ آخرت کا اللہ وہ کٹھن مراحل اللہ ہم سب کے لیے آسان کر دے۔ اللہ تو ہم سب کا والی و ناصر ہو جا، اللہ تو ہم سب کا ولی بن جا۔ اللہ ہم سب کو، اللہ تو اپنی خاص عنایتوں سے اللہ ہم سب کی جھولیاں بھر دے۔ اللہ ہماری دعائیں چھوٹی ہیں اور اللہ تیری عطائیں بہت بڑی ہیں۔ اللہ تو اپنی عطاؤں سے ہم سب کو نواز دے۔ اللہ میری بہنیں جو مرادیں لے کر بیٹھی ہیں، اللہ سب کی دلی مرادیں پوری کر دے، اور اللہ سب کو ہر طرح کے دردوں سے بچا دے، اور اللہ ہماری وہ مرحومین جو تیرے پاس ہیں، اللہ سب کا
سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ کر دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.